الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا نزلهم یوم الدین نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الواقعہ کی 56 سے لے کے 59 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے، یہ ان کی ضیافت ہوگی قیامت کے دن۔ آج غور کرو، ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، پس تم قیامت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ بھلا دیکھو تو جو منی تم ٹپکاتے ہو، اور سچ سچ بتاؤ، کیا تم اس کو انسان بنا کر پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے سابقین کا تذکرہ اور ان کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد دانے ہاتھ والے جنتیوں کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد آیت نمبر جو 55 تک ہے اس میں بہانے ہاتھ والے یعنی جہنمیوں مشرکوں کا تذکرہ ہوا، جن میں انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا اور زقوم کھانے کو دیا جائے گا۔ اونٹ کی طرح وہ جلدی جلدی، جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے، اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی، ان کی طرح وہ پئیں گے اور ان کی انتڑیاں اور ہونٹ جل جائیں گے۔ آگے فرمایا یہاں سے کہ دنیا میں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے تھے، اس کی ذات و صفات میں شرک کیا کرتے تھے۔ دنیا میں تو رنگ برنگے کھانے لذیذ ترین کھاتے تھے، ہر روز ان کے دسترخوان پر نئے نئے طرح طرح کے کھانے چنے جاتے تھے۔ کبھی انہوں نے سوچا بھی کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، ان کے ساتھ کیا بیتے گی، انہیں کھانے کے لیے کیا ملے گا اور پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ عزیزان گرامی قدر، آیت نمبر 57 سے مشرکین اور منکرین قیامت، ان کو طرح طرح کے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں اور سمجھایا جا رہا ہے تاکہ وہ شرک سے باز آ جائیں، توحید باری تعالیٰ پر ایمان لیں آئیں اور یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ضرور ان سے پوچھے گا اور قیامت بالضرور برپا ہو کر رہے گی۔ اس آیت سے 57 سے پہلی دلیل شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم عدم تھے، ایک محض عدم تھے، تمہارا نام و نشان نہیں تھا، وجود ہی نہیں تھا، ہم نے تم کو نیست سے ہست کیا، عدم سے وجود دیا۔ اگر ہم تمہیں نہ ہونے یعنی عدم سے وجود دے سکتے ہیں تو کیا سوچو ذرا، مرنے کے بعد تمہیں از سر نو زندہ نہیں کر سکتے؟ کیا یہ ہمارے لیے مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل تو ابتدا ہوتی ہے، اس کا اعادہ مشکل ہوتا ہے، اس کا آغاز مشکل ہوتا ہے۔ پھر مخلوق کے لیے تو یہ ہے کہ کوئی تخیل ہوتا ہے، کوئی ذہن میں نقشہ ہوتا ہے، کوئی ڈیزائن ہوتا ہے،
اس کو کاپی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کن ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی قدر، یہاں سے یہ دلائل جو ہیں یہ دیے جا رہے ہیں. پھر جو آیت نمبر 58 ہے اس میں انسان کی اپنی تخلیق میں غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے. مراد یہ کہ بچے کی پیدائش میں انسان کا تو بس اتنا ہی دخل ہے کہ وہ منی کا قطرہ شک میں مادر میں ٹپکا دیتا ہے. انسان کا مادہ تولید اسے ان گنت نہایت باریک جرثوموں پر مشتمل ہوتا ہے. ایک دفعہ ایجیکولیشن میں ملینز جو ہیں وہ جرثومے، جنہیں سپرم سیلز کہتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جن میں مادہ تک پہنچنے کی جستجو ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ فرٹیلائزیشن، جسے اردو میں ہم لوگ عمل تنقیح کہتے ہیں، اسے سر انجام پانے کی صلاحیت ہوتی ہے. یہ ایمبریولوجی والے اس بات کو بہتر جانتے ہیں. 12 کروڑوں جراثیم ہوتے ہیں، جرثومے ہوتے ہیں، سپرم سیلز ہوتے ہیں. مالک ایک کا انتخاب کرتا ہے، وہ جا کر عورت کے بیضہ سے، عورت کے ایگ سے، انڈے سے مل جاتا ہے. بس پھر کام شروع ہو جاتا ہے. پھر ایک رحم یوٹرس میں جو تنگو تاریک اندھیری کوٹھڑی ہے اس میں اس کو قرار بخشا جاتا ہے. قرآن کریم میں آگے یہ آیات آئیں گے ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی. پھر اس میں آہستہ آہستہ عقل کو دنگ کر دینے والی تبدیلیاں رونما ہونے لگتی ہیں، یہاں تک کہ اس میں زندگی کی لہر پیر رمق دوڑ آ جاتی ہے، برقی رو کی طرح دوڑنے لگتی ہے. پھر اس میں مختلف اعضاء نمودار ہونے لگتے ہیں. اس کے دل دماغ کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جاتا ہے، اس میں قابلیت رکھی جاتی ہے، اس میں صفات ودیت کی جاتی ہیں. ایک سمندر اس کے اندر صفات کا سمو دیا جاتا ہے. وہی اندھا بہرا بے جان جرثومہ بظاہر شکم مادر جو اس کا مدرسہ ہے، جس میں اس کی ماں کی سوچ اس کی تربیت کرتی ہے. جب وہ باہر قدم رکھتا ہے 6 ماہ سے لے کے 2 سال شریعت نے مدت حمل کی جو ہے وہ یہ مقرر کی ہے، تو ایک گول مٹول سا چاند سا دمکتا ہوا چہرہ تمہیں کتنا، تمہارا دل لبھاتا ہے، تمہیں کتنا اچھا لگتا ہے. اس کے خد و خال دل کو موہ لیتے ہیں. ہے کفار سچ سچ بتاؤ، اس قطرہ آب کو یہ حسن کا روپ، یہ رنگ حسین کس نے مرحمت فرمایا ہے؟ چمکتی دمکتی آنکھیں ہیں، یہ ہونٹ ہیں، یہ زبان ہے، یہ ناک، یہ کان اور دیگر اعضاء کس کا انعام ہے؟ کیا اس میں بچے کے باپ کا یا ماں کا کوئی دخل ہے؟ کچھ نہیں ہے. ایک حیرت ہے. اور اگر کچھ نہیں دخل ماں باپ کا، اللہ رب العالمین کے کام ہے، وہی اولاد دیتا ہے، تو پھر یقیناً تمہارا دخل کوئی نہیں ہے. تو اس سے بڑی حماقت ہے کفار کیا ہو سکتی ہے؟ اس رب العالمین وحدہ لا شریک خداوند جلال کا انکار کیا جائے اور اس کے ساتھ کسی دیوی دیوتا کو، کسی بت کو، کسی درخت کو، کسی آگ کو، سورج کو، چاند کو، ستارہ کو اس کی عبادت کی جائے. پھر اس پر بھی غور کرو کہ خدا کی کتنی قدرت ہے، حکمت ہے، اس کا یہ عالم ہے. کیا وہ تمہیں مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا؟ یقیناً زندہ کر سکتا ہے، کرے گا، لازمی کرے گا. پھر تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا. اس نے جو تم پر نعمتیں دی ہیں وہ پوچھے گا میں تمہارا خالق تھا، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں نے تمہیں تخلیق کیا، میں تیرا پالن ہار ہوں. تو میرے ذات و صفات میں شریک کرتا رہا اور قیامت کا انکار کرتا رہا. اس وقت عزیزان گرامی قدر انسان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. وقت بیت چکا ہوگا، موقع ہاتھ سے گزر چکا ہوگا. اللہ رب العالمین ہم پہ فضل کرے، کرم فرمائے. جب ہم اس دار فانی سے رخصت ہوں تو ہماری زبانوں پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.